کا کیس جو اس ریاست کی بدنامی کا باعث بنا، دنیا بھر کے ممالک ہم پہ ہنستے رہے. اب عالمی سطح پر جو معاملہ اٹھا ہے، اب یہ میں کل کچھ اور صحافیوں کے دیکھ رہا تھا، ظاہری بات ہر ایک اپنے ایک بیانیہ، اپنے ایک سوچ، اپنے ایک نظریات ہوتے ہیں. تو وہ جو کانگریس مین نے خط لکھا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ کس کے کہنے پر لکھا گیا؟ یہ پاکستانی اوورسیز پاکستانی جو تگڑے قسم کے بزنس، کوئی شک نہیں ہے پی ٹی آئی اس وقت اوپر کی جو لیڈرشپ ہے وہ کمپرومائز ہے، اور جو کمپرومائز نہیں ہے تو وہ بیچارے وہ ڈاکیا والا رول نبھاتے ہیں نا. ایسے کچھ جو ہے بشرا بیگم جو ہے، کیونکہ فیض حمید صاحب گرفتار ہو، جو بشرا بیگم اور دونوں کے ٹانکے تھے، دونوں کے بڑے لنکس تھے، بہت ساری چیزیں کھل کے وعدہ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہرمیت سنگھ. پاجی بہت بہت شکریہ. کہا جا رہا ہے کہ آج کل عمران خان کی ڈیل اسٹیبلشمنٹ سے ہو رہی ہے، بشرا بی بی کی جیسے ضمانتیں ہوئی، علیمہ خان اور عظمیٰ خانم کی ضمانتیں ہوئی. کیا کہیے گا آپ اس حوالے سے؟ بشرا بی بی 267 دن جیل میں گزار کے ڈیل کر کے آئی ہیں. مجھے بڑی ہنسی بھی آ رہی ہے، افسوس بھی ہو رہا ہے. فیصل واڑہ جیسے لوگ جو بوٹ کو ترجیح دیتے ہیں، بوٹ کو چمکانے میں بڑے ماہر ہیں، ویسے شہباز شریف بھی ماہر ہے. لیکن بہرحال آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک شخص کو گولی لگتی ہے، ورکروں کو اٹھایا جاتا ہے، پوری فیملی اٹھائی جاتی ہے، خان کے ساتھ جو ظلم زیادتی جیل میں ہوتی ہے، تب وہ خاتون نہیں ٹوٹتی. پھر منیب فاروق جیسے لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب، اور ان کا بیانیہ، یعنی وہ ڈاکیا والا رول نبھاتے ہیں نا. ایسے کچھ صحافی ہوتے ہیں، حسن ایوب جیسے لوگ، ایسے لوگ جو ڈاکیا کا کام کرتے ہیں. جو یہ ڈاکیا تھے، ان ڈاکیوں کے تھرو جس طریقے سے میسج آ رہے تھے کہ اب جو ہے بشرا بیگم جو ہے، کیونکہ فیض حمید صاحب گرفتار ہو، جو بشرا بیگم اور دونوں کے ٹانکے تھے، دونوں کے بڑے لنکس تھے، بہت ساری چیزیں کھل کے وعدہ معاف گواہ. وعدہ معاف گواہ دونوں بنیں گے. اب مجھے بتائیں وہ بشرا بیگم، آپ اندازہ لگا لیں کہ اس سے پہلے ہر دن میں پیمز بھاگتا تھا رپورٹنگ کے لیے، کہ جہاں کسی کی کمر میں درد ہوتا تھا، کسی کو بڑی سانس کی تکلیف ہوتی تھی، کسی کا بی پی ہوتا تھا، اور سب کی تصویریں آپ اپنی اسکرین پہ دکھائیں نا. یہ جو ڈار تھے، زرداری صاحب تھے، کسی کو ویل چیئر میں دھکیل کے لے کے آیا جاتا تھا. تو یہ لوگ تو آپ ایک دو دن انہوں نے جیل میں نہیں گزارے. ان کی حالت کیا ہوتی تھی؟ پیمز کی وارڈ بھری ہوتی تھی. آپ دیکھیں 267 دن آپ نے کہے، میرے خیال میں کہ 264 دن ہے. 267 یا 64 دنوں میں اس خاتون نے ایک درخواست دی کہ میرے دانتوں پہ بہت زیادہ درد ہے، مجھے ٹریٹمنٹ یہی کرانے کی اجازت دی جائے. نہیں دیا گیا. وہ پس جو ہے وہ اس کے کانوں میں چلی گئی. اتنی تکلیف اس خاتون نے گزاری. کس طریقے سے چوہے چھوڑے گئے، اور وہ جج صاحب سے جب اس نے کہا کہ جج صاحب چوہے میرے جو ہے لاک اپ میں چھوڑے گئے، جہاں میں جس پنجرے میں مجھے رکھا گیا، تو جج صاحب کا جواب کیا تھا کہ آپ ان چوہوں کے ساتھ کھیلا کریں نا. یعنی یہ ایک جج جس کرسی پر، یہ جو بونا ایک بڑی کرسی پر بیٹھا ہے، وہ یہ ریمارکس دیتا ہے. پھر بہت ساری سختیاں کی گئی، بہت ساری ایسی چیزیں، بہت سارے آفر کی گئی. میں آپ کو اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ بہت ساری بڑی بڑی آفر ہوئی. ڈیل کے لیے خان تب بھی تیار نہیں تھے. پھر جب یہ کیا گیا، بشرا بیگم کو کہا گیا کہ خان کو آپ راضی کر کے لے جائیں، انگلستان چلے جائیں، پھر معاملات سیٹ ہو کے واپس آ جائیں، تب بھی بشرا بیگم نہیں مانی. اب مجھے ایک بات بتائیں، کیا کیس تھا؟ ایک ایسا غلیظ قسم کا کیس جو اس ریاست کی بدنامی کا باعث بنا، دنیا بھر کے ممالک ہم پہ ہنستے رہے. وہ کہتے ہیں یار پیریڈز پہ آپ نے کیس بنا دیا، یعنی خاتون کے پیریڈز آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں، یا وہ دورانیہ ٹھیک تھا، یعنی ایک بے شرم اور ایک بے حیائی کی حد کراس کی اس حکومت نے. اور جس طریقے سے، یعنی آپ کے پاس کوئی کیس نہیں ہے تو آپ اس قسم کے کیس بناتے ہو. کس کیس میں آپ نے رکھا تھا خاتون کو؟ جب وہ ملزم تھی تو اس کو ضمانت ملنی چاہیے تھی. دوسرے نے مریم نواز، جس کو اے سی ملا تھا، جس کو بقول مریم نواز کے وہ اس سے وہ کیا اسے کہتے ہیں جس سے وہ استری کرتی تھی، وہ پتہ نہیں وہ ایک چیز ہوتی ہے جس سے ہم وہ فرائی پین سے، وہ میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ بھائی صاحب میں نے ٹرائی بھی کیا، اسے پینٹ پوری میری جل گئی تھی. سو بہرحال کیونکہ اس کے سوٹ 600 روپے کے ہوتے ہیں تو شاید اگر جلے بھی تو اس کو پرواہ نہ ہو. بات یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ خان صاحب کی ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں. دیکھو مجھے آج سے 5-6 دن پہلے ہی پتا تھا، آپ وکیل ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، مجھے پتا تھا کہ وہ رہا ہونے والی ہے. اچھا علیمہ خان اور دوسری بہن پہ کیا کیس تھا؟ ادھر ڈی چوک میں ہم رپورٹنگ کر رہے تھے، ان کو اٹھوا کے وین میں بٹھا دیا. کون سا اسلحہ اسے ملا تھا؟ ہونا تو یہ چاہے تھا کہ کل صبح ان کی ضمانت ہوتی، آپ نے ان کو بٹھا دیا 20 دن. ہاں اب آپ ڈیل کی باتیں یہ کر رہے ہیں. اب اچھا میں ایک طریقہ آپ کو، یہ جو طریقہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے اپنایا ہے نا، یا ان کے جو ڈاکیاں ہیں وہ جس طریقے سے پیغام لے کے آتے ہیں، سمپل طریقہ ہے کہ ہمارا تو کچھ نہیں تھا، سب کچھ قاضی فائزی صاحب نے بنایا تھا، ہمارا تو اس میں کوئی لینا دینا نہیں تھا. تو یہ قاضی فائزی صاحب ایک طرف ریٹائر ہوتے ہیں تو اس قسم کی ضمانتوں کا تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ خان کے ساتھ، کیونکہ خان نہیں ٹوٹا، یہ بات یاد رکھیے گا.
آپ نے اس پہ ظلم انتہا قسم کیا، آپ نے اس کے جو کمرے کے نیچے گٹر ہے اس کو آپ نے کھولا، بجلی آپ نے اس سے بند کی، کمیونیکیشن سسٹم بالکل آف رہا، ملنے جلنے کی پابندیاں لگائیں، آپ نے اس شخص کے اوپر اتنا کتنے 1000 واٹ سے زیادہ آپ نے بلب اس کے اوپر لگائے کہ وہ سو نہ سکے، آپ نے اس کی حالت آپ نے اس کمرے کی دیکھی ہے، کس قسم کا وہ کمرہ، جون جولائی کی کرختی گرمی میں وہ لیٹا رہا، سردیوں میں اس نے وقت گزارا، آپ نے ہر چیز کی پابندی لگا دی، اور آپ کہتے ہیں ڈیل اب یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب عالمی سطح پر جو معاملہ اٹھا ہے، اب یہ میں کل کچھ اور صحافیوں کے دیکھ رہا تھا، ظاہری بات ہر ایک اپنے ایک بیان یا اپنے ایک سوچ اپنے ایک نظریات ہوتے ہیں، تو وہ جو کانگریس مین نے خط لکھا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ کس کے کہنے پر لکھا گیا؟ یہ پاکستانی اوورسیز پاکستانی جو تگڑے قسم کے بزنس مین ہیں، ڈاکٹرز ہیں، جن کے اپنے فارم بنے ہوئے ہیں، وکیل ہیں، وہاں پہ ایم این ایز ہیں، مختلف جماعتوں میں تگڑا قسم کا ان کا رول ہے، یہ انہوں نے ان کانگریس مین کو منایا کہ اس پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، الیکشن جس طریقے سے چوری کیا گیا، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس ملک میں، 26ویں آئینی ترمیم سے اس ملک کو جس طریقے سے جو ہے وہ کنگلا بنا دیا ہے، وہاں پہ جس طریقے سے الیکشن ہوا ہے 8 فروری کا، یہ معاملہ جب انہوں نے قائل کیے، یہ تو اوورسیز پاکستانی جو پی ٹی آئی کے وہ کر رہے ہیں۔ اب 64 کانگریس مین کا جو معاملہ ہے، پھر اقوام متحدہ میں عمران خان کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے، عمران خان کی ضمانت تو اگست میں ہونی چاہیے تھی، آج کیا ہے آپ کا نومبر پہنچ رہا ہے، آج اکتوبر، پرسوں نومبر ہے، تو اس ساری سچویشن میں اگر آپ دیکھیں تو دباؤ انٹرنیشنلی بہت بڑھ رہا ہے۔ آپ نے انٹرنیٹ سلو کیا ہے، ختم کر دیا ہے، آپ نے یہاں پر قاتلانہ پابندیاں صحافیوں کو اپنے گرفتاریاں کی ہیں، ابھی کتنے نوجوانوں کو، آپ کے اردو پوائنٹ کے جو ہمارے دوست ہیں، اس کو بھی آپ نے صرف ایک خبر جو رپورٹر تھی وہاں گئی ہے، یعنی ہمارا کام ہے رپورٹنگ کرنا وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، تو اس پہ بھی آپ نے ایف آئی کے نوٹس لوگوں کو تھما دیے، تو یہ ساری چیزیں مانیٹر کی جا رہی ہیں، پوری دنیا کو پتا ہے کہ کیا اس وقت اس ملک میں ہو رہا ہے، آپ کی انویسٹمنٹ رک گئی ہے، سیاسی عدم استحکام ہوگا تو معاشی عدم استحکام ہوگا، اور آج وہ جو نواز شریف صاحب آئے تھے کہ میں مہنگائی ختم کروں گا، میں ملک میں خوشحالی لاؤں گا، میں اور موٹر وے بناؤں گا، میں پتہ نہیں دنیا بھر سے یہاں پر جو ہے وہ آئے گی، انویسٹمنٹ آئے گی، بھارت کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہوں گے، دیگر معاملات ٹھیک ہوں گے، آج مجھے بتائیں نا، وہ جب کبوتر یہاں پہ اڑانے آئے تھے وہ بھی ٹر گیا، چلا گیا، مہنگائی کر کے 12% آپ کی مہنگائی تھی۔ میڈیکل چیک اپ کروانے گئے پاجی سر ظاہری بات ہے، اسی میڈیکل چیک اپ کے لیے ماضی میں بھی 20 روپے کا اسٹیمپ بنا کے ہی گئے تھے، اور ابھی کیا آپ کو لگتا ہے اس سے پہلے یہ خواہشات کا اظہار کر رہے تھے کہ مجھے جانے دو، مجھے جانے دو، مجھے اپنا آبائی گھر یاد آ رہا ہے، تو اس کو روکا کس لیے گیا تھا کہ آئینی ترمیم ہوگی، پتر تو ایسے نہیں آیا تمہیں اتنا ریٹ دیا میں، تو آئینی ترمیم کرا کے بڑا بوجھ لے کے نواز شریف صاحب چلے پاجی گئے، کیا دیکھ رہے کیا ہیں اس نے مجھے بتائیں۔ پی ٹی آئی کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں، کب ایک انقلاب کی شکل آپ کو دکھ رہی ہے؟ دیکھیں کارکنان تو کی انقلاب شکل، چاہتے ہیں لیکن جو پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں وہ غائب ہو سر اس جاتے میں ہیں۔ کوئی شک نہیں ہے، پی ٹی آئی اس وقت اوپر کی جو لیڈرشپ ہے وہ کمپرومائز ہے، اور جو کمپرومائز نہیں ہے تو وہ بیچارے گراؤنڈ سے باہر ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ ورکر ایک الگ یعنی ورکر جڑا ہے خان کے ساتھ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ خان کی محبت میں ڈوبا ہے، لیکن جو اوپر کے لوگ بیٹھے ہیں وہ کمپرومائز ہے، جب لوگ کمپرومائز ہوں تو ویسے ورکر کتنی وینے ورکروں کے بھر کے آپ نے پکڑوا دی ہیں، جیلوں میں ڈال دی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حقیقی پی ٹی آئی ہیں وہ بیچارے غائب ہیں، جو یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ خان کو بھی پتا ہے کہ کون اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یس ہے، کون کہاں ملاقاتیں کرتا ہے، یہ سب پتا ہے کہ ایک چیز کا ان کو پتا ہوتا ہے، تو خان نکلے گا تو چیزیں بدلیں گی، اور آپ نے کہا کہ انقلاب تو معذرت کے ساتھ ہم ابھی تک وہ قوم بنے نہیں ہیں، ابھی تک ہم اس انقلاب کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ ایرانی قوم کو دیکھیے گا، وہ کسی بنگالیوں کو دیکھیے گا جو ہم سے 50 سال پہلے آزاد ہوئے تھے، خان کو تو کب تک آتا وہ باہر دکھ رہے ہیں؟ سر مجھے فی الحال جو حالات لگ رہے ہیں کہ 2 سے 3 مہینے لگنے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ 2 سے 3 مہینے لگیں گے، کیونکہ جو انٹرنیشنلی چیزیں بدل رہی ہیں، ایک طرف اور تو ہم امریکہ کے انتخابات بھی جنرل جو بائیڈن کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ آ جاتے ہیں تو اگر ڈونلڈ ٹرمپ آ جاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہے، بڑے بڑے جتنے بھی الیکٹیبلز ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہیں، پھر مسلمانوں میں جو سب سے بڑے مقبول لیڈر، کیونکہ میں بھی ریسنٹلی عراق گیا تھا، وہاں پہ پاکستان کو اگر کوئی جانتا تو خان کو ہی جانتا ہے، عمران خان کو، باقی کسی کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، جو بین الاقوامی سطح پر اوورسیز سے میری بات ہوتی ہے، جو اس وقت مختلف کینیڈا کے پارلیمنٹیرینز ہیں، یا امریکن ہیں، یا آسٹریلیا میں بیٹھے ہیں، نیوزی لینڈ میں بیٹھے ہیں، وہ سارے خان کے فین ہیں، وہ جتنے بھی ممبر مسلمانوں کے جو نمائندے ہیں، تو
تو اس ساری صورتحال میں مجھے جو لگ رہا ہے کہ اچھا دوسری بات میں تھوڑا سا آپ کی چینل میں ایڈ کر دوں، میں مڈل ایسٹ کو بہت غور سے دیکھتا ہوں، فلسطین سے لے کر حزب اللہ یعنی لبنان، اب لبنان سے معاملہ نکل کے گیا ہے عرب ممالک میں، عرب کی جو میڈیا ہے وہاں پہ صحافی اب عمران خان کے گن گانے لگے ہیں، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ خان کا جو بیانیہ، پھر اس کی شخصیت، اور پھر اس شخصیت کے حوالے سے دنیا کے جو بدلتے کمنٹس ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ حالات جو ہیں عنقریب بدلنے والے ہیں، اور پھر جب حالات دنیا کے بدلیں گے تو مجھے اس ملک میں بھی حالات بدلتے نظر آ رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی کو اس وجہ سے بیل دی گئی ہے، کوئی عمران خان صاحب کو سمجھائیں، راضی ہو جائیں، اسٹیبلشمنٹ سے نہ لڑائی کریں، آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ ابھی تک خان اسٹیبلشمنٹ سے ہی تو لڑ رہا ہے، سال ہو گیا ہے، پی ٹی آئی کی بین لگا دیا، اپنے بلہ چھین لیا، اپنے لوگوں کو اٹھوا دیا، اپنے لوگوں کو توڑ دیا، اپنے خواتین کو اٹھا دیا، اپنے بلیک میل کیا، کہاں کہاں نہیں کیا وہ ابھی تک ڈیل کر چکے ہیں یا وہ مانے ہیں؟ اور خان کے اتنے اچھے ہیں، مجھے تو آج بھی باجوہ کے ساتھ جب میری ملاقات اس میں تو انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ کچھ سوال ہم نے کیے تو اس نے کہا تھا کہ خان کسی کی سنتا ہی نہیں، نہ ہماری سنتا ہے، نہ کسی کی، وہ اپنی کرتا ہے، اپنی سنتا ہے۔ تو یہ میں اس سے بالکل اگری نہیں کرتا ہوں کہ بشرا بیگم کو اگر رہائی ملی، پہلے تو اس میں آپ کے اس بات سے بالکل اگری نہیں کرتا، اور اگر ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ خان، میں پریڈکشنز بتا رہا ہوں جو لوگ ہاں کر رہے ہیں۔ یعنی آپ بھی لوگوں کی کا تجزیہ جو ہے ہمارے سامنے رکھتے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ خان اب وہ خان نہیں ہے۔ خان نے جتنا مطالعہ، جتنی چیزیں جو ہیں جیل کے اندر، اور آپ مجھے ایک بات بتائیں، ابھی ایک شخص جیل کے اندر بیٹھا ہے، اس کا بیانیہ بک رہا ہے، وہ ٹی وی پر بھی چھایا ہے، وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی چھایا ہے، وہ سوشل میڈیا پہ بھی چھایا ہے، اس کی سیاست یعنی اسٹیبلشمنٹ، نواز شریف، بلاول بھٹی، زرداری، یہ زرداری بھٹو، زرداری کیا بھٹو تو ویسی زبرہ کی طرح لگا دی اس شخص نے۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ایک زرداری سب پہ بھاری، تو پھر کیوں ایک زرداری سب پہ بھاری نہیں تھا کہ آپ نے عمران خان کے اوپر پابندیاں لگا دی کہ آپ 18 اکتوبر تک نہیں جا سکتے؟ یعنی پتا تھا نا کہ اس کا بیانیہ پھر حاوی ہونے والا ہے اور یہ سارے مٹنے والے ہیں۔ ایک پاجی میں شخص نے جو جیل میں بیٹھا، 8 فروری کے الیکشن ہوتے ہیں اور وہ سب کچھ بدل دیتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ آپ نے 47 کے ذریعے سب کچھ بدل دیا، تو آپ نہیں سمجھتے کہ جیل میں بیٹھا شخص اتنا مضبوط ہو چکا ہے، اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ اس کے ایک بیانیہ اور ان کے 1000 بیانیوں پہ وہ تگڑا بیانیہ بن پاجی جاتا میرے ہے۔ ایک انٹلیکچوئل آدمی سے بات ہوئی، بڑے پڑھے لکھے ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اگر عمران خان باہر آ گیا تو وہ خمینی سے بڑا لیڈر بنے گا۔ واٹس یور آن؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، دیکھو مجھے چھوڑ دیں، آپ جا کے بچے سے پوچھیں، بزرگ سے پوچھیں، خواتین سے پوچھیں، بچوں سے پوچھیں، ہر شخص جو ہے عمران خان کے لیے جان دینے کو تیار ہے۔ آپ نے دیکھا یہاں پہ جس طریقے سے لوگ اٹھے، 9 مئی کا خوف ختم کر کے باہر نکلے ہیں، تو جب لیڈر ہوگا، لیڈ کرنے والا کوئی ہوگا، تو وہ مناظر بڑے ڈیفرنٹ ہو گئے، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ ممالک جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ ویٹ کرتے ہیں کہ کسی ملک میں لیڈر پیدا ہو، جب لیڈر پیدا ہوتا ہے تو اس کو پروٹیکشن دی جاتی ہے۔ انفارچونیٹلی جب ایک لیڈ کرنے والے کوالٹی ایک شخص میں آ جاتی ہے تو یا تو اس کو بھٹو کی طرح پھانسی پہ لٹکا لیتے ہیں، یا پھر خان کی طرح کال کوٹری میں خان ڈال صاحب دیتے کو فوجی عدالت میں لے جایا جا سکتا ہیں۔ ہے؟ مشکل ہے، مشکل ہے۔ مشکل۔ پاجی یہ بتائیں، خان صاحب کی کوئی 3.5 سال میں کوئی قابل تعریف اتنی پرفارمنس بھی نہیں ہے، لیکن لوگ اتنی محبت کیسے کر رہے سر ہیں؟ دیکھیے نا، میں ایک بات بتاتا ہوں کہ ایک بندے میں جو کوالٹی ہوتی ہے کہ سب کو جوڑنے کی، اور پھر آپ کو امیدیں، یعنی مجھے ایک بات بتائیں، عمران خان کے دور میں کتنے لوگ یہاں پہ سیکور اپنے آپ کو فیل کرتے تھے، ایک کال جاتی تھی تمام تر معاملات سیٹل ہو جاتے تھے۔ میرے اپنے بھائی کا جب مرڈر ہوا تو عمران خان کے لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے خود پروٹیکشن دی۔ اسی طرح بے پناہ لوگوں کو کام ہوا، آپ مجھے بتائیں، ایک کوریڈور کھولا گیا، صحت کارڈ دیا گیا، عوام، یعنی آپ کو یاد ہوگا یہ بلو ایریا جو سنسان ویران پڑا ہوا ہے، یہاں پہ کتنے لوگ جاب پہ تھے، پراپرٹی، ریل اسٹیٹ آپ کا ٹاپ پہ، اوورسیز انویسٹمنٹ آ رہی تھی، آپ کی مہنگائی جو تھی وہ 12% پہ تھی، آپ کے جو امپورٹ ایکسپورٹ تھے، ایکسپورٹ پہ ہم کراس کر رہے تھے، آئی ٹی سیکٹر کہاں تھا، پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جو بڑے بڑے کارخانے تھے ان کے پاس آرڈر لینے کے لیے اور چارہ نہیں تھا، وہ انکار کر رہے تھے۔ آج آپ کی انڈسٹری بند پڑ گئی ہے، آپ کے ایکسپورٹ کی حالت خط پتلی ہو چکی ہے، آپ کی ریل اسٹیٹ بیٹھ چکی ہے، آپ کا ہر آدمی رو رہا ہے، چاہے وہ تنخواہ دار ہے، چاہے وہ دکاندار ہے۔ تو اس ساری سچویشن میں پھر کرونا جیسا وقت آیا، کرونا میں پوری دنیا نے آپ کی تعریف کی، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ کوتاہی بھی خان کی بہت ہیں، غلطیاں بھی بہت ہیں، لیکن اس کو ٹائم تو بھی نہیں دیا۔ جس طریقے سے ان کو نکالا گیا، لوگوں کس کی ہمدردیاں کہ بھائی چھوڑ دیتے، آپ دیکھ لیتے اس کی پرفارمنس بھی، جو بڑی بڑی باتیں وہ کر رہا تھا دیکھ لیتے، لیکن جس طریقے سے حکومت گرائی گئی، چلتا پھرتا سسٹم تباہ کیا،
باجوہ کو جب خارش ہوئی تو سب کچھ تباہ ہو گیا. کتنی بڑی ریولیوشنری آ سکتی ہے، انقلاب آ سکتا ہے پاکستان میں عمران خان کی رہائی کے بعد؟ دیکھو میں سمجھتا ہوں کہ میں پھر وہی بات کروں گا کہ انقلاب کا مجھے اپنی قوم سے بالکل وہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ان کی مثال جو ہے وہ آپ نے وہ فلم دیکھی ہوگی منا بھائی MBBS میں، جس میں ایک مریض کو ویل چیئر پہ لایا جاتا تھا، اس کی طرح سسٹم کا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم قوم، میں اس لیے نہیں کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا جین ہے نا، اس میں اگر آپ دیکھیں کہاں ہم نے ریزسٹ کی ہے، مجھے بتائیں نا، ہسٹری نکالے ہمارے. انگریز آئے تو ہم نے ان کو ویلکم کیا، طالبان آئے تو ان کو ویلکم کیا، ٹرکش آئے تو ان کو ویلکم، افغانی آئے تو ان کو ویلکم کیا. مجھے بتائیں کہاں ریزسٹنٹ کی ہے. تو مجھے اس میں تھوڑا سا انقلاب میں نہیں کہوں گا، ہاں نظریہ سوچ فکر تھوڑی بہت بدل سکتی ہے، یہ کچھ ہو سکتا ہے. باقی یہ اتنے ہم عوام ہم سب ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم کہتے ہیں یار یہ بلال بھائی کیوں نہ نکلے، ہم کیوں گولی کھائیں، دوسرا کیوں نہیں کھاتا. جسٹس یحییٰ آفریدی کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا سر نون لیگ یا یہ جو PDM کی جماعتیں ہیں، ان کی امیدوں پہ پانی پھر سکتا ہے؟ سر مجھے ایک بات بتائیں، جس کے پاس میں پھر وہی بات کروں گا کہ ہتھوڑے کے علاوہ اس کے پاس کیا ہے. ایک سونار کے پاس ایک ہتھوڑا ہے، ٹک 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 ٹک، تو اس سے وہ کیا کرے گا؟ سب کچھ. یعنی چیف جسٹس کے اختیارات کیا ہیں؟ پہلے تو مجھے، قاضی صاحب، آپ وکیل ہیں نا، آپ مجھے بتائیں کیا اختیارات ہیں. قاضی صاحب لے گئے نا اپنے ساتھ سارے اختیارات، دے گیا ان کی جن کو پکڑانے تھے دے دیا، صرف اپنی ایکسٹینشن کے لیے تباہی پھیر کے چلا گیا وہ بغیرت انسان. تو اور کیا رہے گیا؟ مجھے یہ بتائیں. تو چیف جسٹس کے پاس تو مجھے صرف وہ جو ڈوریں ہیں وہ کسی اور کو تھما دی گئی ہیں، وہی ہلائیں گے، وہی سب کچھ ہوگا آپ کے سامنے. جو ماضی میں جو بڑی بڑی بھڑکے مار رہے تھے وہ کہاں ہیں؟ وہ بھی یہی باتیں تو کر رہے تھے. آج انہوں نے اتنا کمزور کر دیا ایک ستون کو، تو پھر مجھے بتائیں کہ بیچارہ چیف جسٹس کیا کرے؟ اختیارات ہی نہیں ہیں، بے بس ہو گئے. سارے اختیارات تو آپ کے پارلیمان میں چل رہے ہیں. پارلیمان سپریم تو ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن اللہ کرے کہ یہ سپریم واقعی میں حقیقی طور پر بنے. ہم تو یہ چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر صحافی حرمیت سنگھ. بلال عباسی کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان.